فرمایا کہ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جس کو وہ سنتے ہیں کہ جب تمہاری طرف وہ کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب کہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ایک جادو کی آدمی کی پیروی کر رہے ہو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کو معاذ اللہ یہ کفار جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے تھے، یہ لبرلز جو کہ ہر چیز کو، ہر خدا کو ماننے کے لیے تیار تھے، کہ لبرلزم کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کے نزدیک بھی سارے مذاہب صحیح ہے. تو یہ لبرلز تھے اس زمانے کے جو کفار مکہ تھے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ سب خدا ٹھیک ہے. تو یہ اس زمانے کے لبرل نبی علیہ السلام چونکہ ایک خدا کی طرف بلاتے تھے، ایک دین اسلام کی طرف بلاتے تھے. تو جس طرح آج کل کے لبرلز کو اعتراض ہے کہ جناب تم تو تنگ ذہن ہو گئے ہو، تم تو صرف اسلام کی باتیں کرتے ہو، تو اس طرح اس زمانے کے جو کفار مکہ لبرلز تھے ان کو بھی یہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ ایک ہی خدا کی بات کیوں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب آپ علیہ السلام ان کی غلط باتوں کو نہیں مانتے تو وہ پھر آپ کے بارے میں لوگوں کو مشہور کرتے تھے کہ معاذ اللہ ان پہ جادو کیا ہوا. اور جادو کیا ہوا کیا کیفیت تھی؟ اصل میں جادو کی شخص کی کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کچھ باتیں اس کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے، وہ بولتا رہتا ہے، نہیں پاگل پن کی کیفیت ہوتی ہے سمجھ لیجیے. تو معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کفار مکہ اس زمانے کے لبرلز یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کہتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہ دی. یعنی اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کفار مکہ اس زمانے کے لبرلز جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جو اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں، کس نے شاعر کہا، کس نے ساحر کہا، کس نے مشہور کہا، تو یہ اللہ کو سخت ناپسند آئی اپنے حبیب علیہ السلام کی گستاخیاں. تو اللہ نے اس پر جو ہے یہ اس کا حیرت کا اظہار فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہ دی ہیں. مگر کیا نتیجہ نکلا؟ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے. تو اللہ کے نبی کے جب بغض دل میں آ گیا اور اس کو انہوں نے جگہ دے دی تو ہدایت تو نہیں آ سکتی. ہدایت کے لیے تو جگہ چاہیے. جب تم نے نفرت کو جگہ دے دی ہے، جو ہدایت دینے والے کے دل کے بارے میں تم نے نفرت اپنے دل میں پیدا کر لی ہے، تو پھر تمہیں ہدایت تو نہیں مل سکتی. تو یہ واضح کر دیا. وقالوا، اور وہ بولے اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نئی تخلیق کر کے سب چیز ہمیں دوبارہ سے نیا بنا دیا جائے گا. اب یہ ان کا ایک اعتراض تھا. جہاں پہ وہ توحید الہی کے معنی تھے اس کا انکار کرتے تھے، جہاں پہ وہ رسالت کا انکار کرتے تھے، جہاں پہ وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، وہاں پر وہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سائنس کے پیروکار تھے. ان کے زمانے کی جو سائنس تھی وہ یہی تھی، ابھی تک یہیں تک پہنچی تھی کہ جو مر جاتا دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ اپنے زمانے کی نالج کے پیچھے تھے. اور قرآن نے جو بات کی وہ بڑی ماڈرن بات تھی اس زمانے میں. اور دیکھا جائے تو قرآن کا بیان آج بھی بہت ماڈرن ہے، آج بھی بہت جدید ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کی سائنس نے یہ تو جان لیا کہ ہاں بھائی پرانی چیزیں ہو گئی ہیں تو ان کو دوبارہ سے نیا بنا لیا جائے. جس طرح کے ہمارے یہاں پہ گاربیج ہوتے ہیں، پلاسٹک ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد پھر واپس سے ان کو ریسائیکل کر کے ان کو پھر وہ واپس سے تھیلیاں بنا لی جاتی ہیں، بوتلیں بنا لی جاتی ہیں، یہ کر لی جاتی ہے، وہ کر لی جاتی ہے. یہاں تک تو سائنس پہنچی ہے. اس زمانے کے سائنس سے تھوڑی سی آگے آ گئی ہے، لیکن یہ سائنس ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچی ہے
کہ کوئی شخص مر جائے، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے اور ہواؤں میں بکھر جائے، پھر اس کو کیسے جمع کریں گے؟ ہاں انکار نہیں کرتی، یہ ضرور ہے، موجودہ سائنس انکار نہیں کرتی اس کا، وہ کہتی ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس زمانے کی سائنس بڑی اولڈ سائنس تھی، تو اس زمانے کے وہ لوگ جو ہے اس زمانے کی سائنس کے مطابق کہتے تھے نہیں، زندہ کیسے ہوگا دوبارہ، دوبارہ کیسے آ سکتا ہے انسان، وہ تو ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، کیسے دوبارہ بنے گی؟ تو یہ ان کے عقلی اعتراضات تھے۔